قبر میں ہم حدیث میں آیا ہے، قبر میں ایک حدیث میں آیا ہے، قبر میں جب عذاب کے فرشتے آتے ہیں ایک طرف سے آتے ہیں تو ایک نماز ایک شکل لے کے فرشتے ٹھہرتی ہے، بولے ادھر جگہ نہیں ملے گی، بھی ادھر سے آتے ہیں عذاب آنے لگتا ہے، ادھر سے روزہ ٹھہر جاتا ہے، ادھر جگہ نہیں ملے گی، سرانے سے آیا تو زکوٰۃ ٹھہر جاتی ہے کہ فرشتے شکل میں عذاب، قرآن ٹھہر جاتا ہے عذاب، قرآن قبر میں جو ہمارے لیے اعمال آنے والے ہیں وہ عمل ہم چھوڑے ہیں، جو زندگی میں ساتھ مرے بعد بھی آنے والا ہے، اور جو چیز اللہ معاف کرے مرتے ہی چھٹنے والی وہ دولت، اس کے لیے ہم دشمنی کرتے ہیں، اللہ آنکھ بند ہوتے ہی ختم، نہ کپڑے نہ زیبا، دو کپڑے کو سرکار مانے کہ قرآن پڑھا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے، اور فرمایا حضور نے تبرک بالقرآن فہو کلام اللہ، قرآن مجید سے ہر قسم کی برکت حاصل کرو اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور حضور نے فرمایا القرآن هو دوا، قرآن ہی اصل دوا ہے، اور فرمایا حضور نے یعطی قاری القرآن بکل حرف 10 حسنات، کہ قرآن مجید کے پڑھنے والے کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں دی جائیں گی۔ پھر حضور نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، الف حرف، الف ایک حرف، و لام حرف، لام ایک حرف ہے، وہ میم حرف، اور میم ایک حرف ہے۔ اگر کوئی الف لام میم پڑھ لیا 30 نیکی ہے، ارے بھائی بسی بنانا ہے 25 لاکھ دو، وہ تو خرچہ ہے، حج کو جانے خرچہ، یا بغیر پیسے کا کی نیکی ہے نا صاحب، بغیر پیسے کی نیکی وہ تو حاصل کرو آپ، خالی پڑھ لو تو الف لام میم 30 نیکی ہے، تو ایک پارے میں کتنے حروف ہیں؟ پڑھنا بھی نیکی ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ تب پڑھنے میں تو علماء فرماتے ہیں قرآن کے 5 حقوق ہیں، قرآن کے 5 حقوق ہیں، کوئی ایک حق بھی چھوڑے گا تو قیامت میں اللہ کے پاس ظالم قرار دیا ہے۔ پہلے سننا قرآن، دوسرے صحیح طریقے سے تجوید قرآن سے پڑھنا، تیسرے سمجھنا، چوتھے عمل کرنا، 5ویں خود عمل کرتے ہوئے دوسرے مسلمانوں تک قرآن کی تعلیمات کو پہنچانا۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کو ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارا پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے، زیارت رہی تو چل لوگ پڑھے 10 منٹ میں ختم، مرمرے کھائے چلے ختم، ٹائم ہی نہیں ہمارا، سمجھنا عمل کرنا پہنچانا بات کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق فرمائے۔ آج جو خود گاری حدیث ہے، حضور نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے بزرگ حامل قرآن، جو قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، عالم ہیں، تعلیم پا رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ بزرگ ہیں۔ دولت سے بزرگ نہیں ہیں، خاندان سے بزرگ نہیں ہیں، وہ وزیر منسٹر دنیا سمجھ رہی ہے، اللہ کے نزدیک بزرگ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک بزرگ کون ہے؟ اچھا کون ہے؟ جو قرآن کی خدمت کرتا ہے، زندگی قرآن میں، اس لحاظ سے ہر لحاظ سے کامل حامل قرآن اولیاء اللہ۔ کوئی حافظ ہے وہ بھی ایک حامل ہے، کوئی قاری ہے، کوئی تفسیر سیکھا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، اولیاء کرام وہ تو جامع ہیں، ان کی زندگی پڑھنے میں پڑھانے میں گزری۔ تو اللہ تعالیٰ اچھا یہ خاص بات ہے، ایک گمراہ ایک فرقہ بھی اہل قرآن جو حدیث کا منکر ہے، علماء فرمائے کہ جیسے قرآن کا منکر اللہ کا منکر ہے، حدیث کا منکر رسول کا منکر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ قرآن میں صرف احکامات ہیں، تفصیلات نہیں ہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے پڑھو، کب پڑھو، پورے طریقے تفصیلات حدیث ملیں گے۔ 5 ٹائم پڑھو، قبلہ طرف منہ ٹھہرو، 2 ہاتھ دھو، پھر یوں کرو، پھر یہاں سے یہاں بنو، سبحانک اللہم پڑھو، اعوذ باللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، سورہ فاتحہ آمین بولو، ضم ذرا جھکو، یہاں تک جھکو، سبحان العظیم پڑھو، سمیع اللہ بولو، ربنا لک الحمد، التحیات۔ پورے دین کی باتیں ایسی ہیں، کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے، سب حدیث میں ہے۔ علماء مانے اگر کوئی بولا کہ میں قرآن مانتا ہوں حدیث، اس سے بڑھ کے نادان کوئی نہیں۔ قرآن میں احکامات ہے، پوری تفصیل حدیث میں ہے۔ پھر اللہ حضور کو نہیں بھیجتا تھا، خالی قرآن بھیجتا تھا، سکھانے والا ہونا، حضور جو بھی سکھائے قرآن کی تفصیلات وہ ہے حدیث۔ ایک نادان سفر میں تھا، بڑے عالم صاحب تھے، پٹنہ جا رہے تھے، واقعہ ہی ہے، پٹنہ کو جا رہے تھے، بڑے عالم سے ساتھ نادان، وہ اہل قرآن، دیکھا بھائی میں ہم اہل قرآن ہیں، صرف قرآن مانتے ہیں، حدیث نہیں مانتے بولے۔ تو عالم صاحب دیکھے یہ موٹے بھیجے کا ہے، اس کو دلیلہ نہیں سمجھ، قرآن دلیل سمجھتا ہے، تو بولے یہ قرآن کیا ہے؟
تو بولے اللہ کا کلام ہے، اللہ کے پاس سے آیا جبرائیل کے ذریعے، یہ اللہ کے پاس سے قرآن آیا، آپ کو کون بتائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو بولے یہی تو حدیث ہے، حضور نے جو فرمایا وہ حدیث کے ذریعے قرآن کو مان رہے۔ خواب میں جبرائیل آ کے نہیں بولا یہ قرآن ہے، نہ رسول اللہ بولا، نہ میکائیل آئے، رسول بولے یہ قرآن اللہ اتارا، پیغمبر جو منہ سے بولے حدیث، رسول کی حدیث بولے یہی تو حدیث ہے، پیغمبر نے میرے پر قرآن اللہ اتارا، حضور نے جو فرمایا وہ حدیث۔ اب بولے میں حدیث نہیں مانتا، کہ نماز میں کیا پڑھے بھائی؟ نماز قرآن میں اتحیات ہے، نہیں اتحیات، جو ابراہیم سبحانک اللہم کچھ بھی نہیں ہے قرآن میں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو بس۔ اس نماز کیا ہے؟ اپنے حبیب محمد کو بھیج دیے، محمد سے پوچھو نماز کیا ہے، محمد سے پوچھو، ہمارے حبیب سے پوچھو، نماز بتائے گا تمہارے کو، تفصیلہ بتائے گا، وضو بتائے گا۔ وضو ٹوٹتا کس سے؟ قرآن میں بتاؤ، بتاؤ قرآن میں ایک بھی مفتی وضو نہیں ہے قرآن میں۔ نماز کس سے ٹوٹتی وہ بھی قرآن میں نہیں ہے، سب حدیث میں۔ نماز ٹوٹتی کس سے؟ وضو ٹوٹتا کس سے؟ ابھی پانی نہا رہے، 5 چیزیں مجھے قرآن میں کہا ہے، 5 چیزیں نہانے کے ہیں، ایک جنابہ بتایا، باقی تفصیلات نہیں، پوری تفصیلات۔ اب کیا بولے فقہ، میاں بیوی کا معاملہ ہے، وہ احتلام ہے، حیض ہے، نفاس ہے، وہ چیزیں پوری مکروہات ہیں، تمام حدیث میں ملیں گے۔ اور پورے احادیث سے، قرآنی آیات سے، صحابہ کے عمل سے، چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد نے ترتیب سے اس کے مسائل نکال کر فقہ بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجہ بلند کرے، آسان کر دیا دین کو۔ ہزاروں قرآنی آیات اور کئی ہزار احادیث، کئی ہزار صحابہ کے اقوال سے، کہ زیادہ صحابہ کیا بولے، سرکار کا آخری عمل کیا تھا، صحابہ کی میجارٹی کیا بول رہی ہے، پورا چھانے۔ یہ نہیں کہ دیکھے کہ حدیث کود رہے، دیکھے کہ حدیث ایسا نہیں، پورے حدیث ڈالنا پڑتا ہے۔ حدیث کتری حدیث بول کے پورے دیکھنا پڑتا، خالی حدیث میں تو ابھی گمراہ ہو جاتا، حدیث کو بھی علماء سے پڑھنا پڑتا ہے۔ ایک ہی تھا مشکات، لو آپ مشکات، ایک مشکات میں حدیث بھی آیا ہے، پیچھے کتاب الایمان میں سکر بخاری کی حدیث ہے، من شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اس پر دوزخ کو حرام کر دیا۔ دل سے کلمہ پڑا دوزخ بن جائے گا، یہاں تو بڑا دوزخ جائے گا نہیں، ادھر کیا آیا ہے؟ سکن نمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، کافر ہو گیا، دوزخی۔ وہاں پہ آیا کہ نماز چھوڑتے ہی کافر، یہاں پہ آیا کہ کلمہ پڑھتے جنتی۔ اب دماغ کم کیا کرنا، ادھر ہے کدھر ہے؟ ارے میاں علماء سے پڑھو، کتابیں لے کے کلیشے ممی پاپا ڈیڈی لے کے بیٹھ گئے، آتا نہیں آتا، نہ عربی پڑھے نہ علماء پڑھے، پوچھ رہے ہو، میں کسی کو بات کو نہیں مانتا، جو دل میں آیا کروں گا، من گھڑت چلا رہے قصے، علماء سے پڑھو، وہی کتابیں، تو وہی کتاب کو مشکات کرو۔ سنن میں دیکھو حدیث میں آیا، حضور ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، آگے حدیث آئی حضور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے۔ اب پبلک پریشان کیا کرنا، وہ لوگ فقہا بتائیں گے آپ کو 2 کب پڑھے 4 کب پڑھے، مستقل کیا پڑھے، 2 میں کیا پالیسی ہے، 4 میں کیا ہے، علماء آنا پڑتا ہے، بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، خود لے کے نہیں بیٹھتے، ہم کتابیں لے کے علاج کر لیتے ہیں۔ اللہ ہم باتیں بہت سی یاد کی، خود بھی، اور ایک حدیث آخری، باقی پھر انشاءاللہ کروں گا، آخری حدیث ہے سرکار نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، یقیناً لوگوں میں اللہ کے اولیاء بھی ہیں، سرکار قرآن حدیث، اہل اللہ بھی ہیں، ولی اللہ بھی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا قالوا من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اولیاء اللہ کون لوگ ہیں؟ سرکار قال اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، قرآن کے حامل وہی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اب تعریف بنائیے پورے اولیاء اللہ کو۔ اب یہاں پہ دیکھیں حیدرآباد میں 2 بڑے بزرگ، اللہ کے علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت، حضرت عبداللہ شاہ صاحب، ادھر بھی یوپی بورڈ علماء گزرے، زندگی بھر فری خدمت، پڑھ کے پھوکٹ میں تفسیر پڑھا رہے، پھوکٹ میں فری خدمت کی، اللہ کے ایک پیسہ نہیں، زندگی حامل قرآن، زندگی گزارے، روپیہ کسے 1 روپیہ تو نہیں بنتے۔ سکا رمایا کہ بندوں میں اللہ کے اولیاء بھی ہیں، خاص کون ہے؟ قرآن کی خدمت کرنے والے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سیکھنے سکھانے والا اور خدمت کرنے والا اور حامل بنائے۔ ہم پہلے ہم کو تفسیریں کھولے،
سنتے رہتے, کھولتے ہی نہیں, سنتے رہتے خالی. تفسیرات کھولنا کہ خود عمل کر کے پہنچانا ہے. کہ اللہ ہم سب کو علم عطا فرمائے. یہ نہیں کہ سنے بلکہ آگے عمل تو عطا فرمائے. ایک اور نیک کر دے, قرآن کا علم دے, حدیث کا علم دے, صحیح درمیانی راستے پر چلنے کی توفیق. نہ افراط و تفریط, غلو میں آئے تو علی کو خدا بناتے رہے, شدت میں آئے تو پیغمبر کو بالکل معاملی بولتے رہے. درمیانی راستہ تھا, اہل راستہ. پہلے اللہ ہے, پھر محمد رسول اللہ ہے, صحابہ اہل بیت, صحابہ کی بھی اہمیت ہے, اہل بیت کی بھی اہمیت ہے, فقہا کی بھی اہمیت ہے, اولیاء کی بھی اہمیت ہے, قرآن کا بھی ادب ہے. مزید سرکار فرماتے ہیں بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ مت لگاؤ. ادب قرآن کا, ناپاکی میں مزید آنے کا نہیں ہے.